اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. درود پڑھیں محمد آل محمد عزیزان گرامی، موضوع جو آپ کے سامنے آپ کو بتایا جا چکا ہے اور آپ کے پیش نظر ہے کہ موضوع زیارت آل یاسین ہے. زیارت آل یاسین کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس امام کے عہد امامت میں جی رہے ہیں اور ہم جس امام کی امامت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے 12ویں اور آخری آقا اور مولا ہیں. ہمارے مذہب کا جو طرہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا عالم غیب سے منقطع ہو گئی 10 ہجری میں، ہم اس وقت تک عالم غیب سے جڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم غیب یعنی نزول وحی، عالم غیب یعنی جبرائیل پیغامات الہی لے کر نازل ہو رہے ہیں. رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے، وحی آنی بند ہو گئی. نہ جناب امیر پر وحی آئی، نہ سیدہ پر. جبرائیل نازل ہوتے رہے لیکن روایات کے مطابق جو ہمارے پاس ہیں وحی آنا بند ہو گئی. جب وحی آنا بند ہو گئی، اب 2 راستے ہیں، 2 مکتب ہیں، 2 نظریے ہیں. ایک یہ کہ اب بشریت اپنی آخری کوشش کر کے جس حد تک قرآن اور حدیث اور سنت سے اس کو اپنے مسائل کا حل ملے وہ یہ کام کرے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بشریت اپنی کوشش سے کہیں تک نہیں پہنچ سکتی، اسے عالم غیب سے جڑنا پڑے گا. اور جب عالم غیب سے جڑنا پڑے گا تو جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اما ظاہراً خائفاً یا حجت خدا اور غائباً مغموراً. یا حجت خدا اس طرح سے نامرئی ہو جاتی ہے، اس طرح سے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے جس طرح سے پانی کو زمین میں ڈالو تو زمین میں چلا جائے. یا اگر ظاہر ہے تو وہ خائف ہے، خوف کے عالم میں ہے. اور ایسا بہت کم ہوا کہ امام معصوم ظاہر بھی ہو، خوف کے عالم میں نہ ہو. خوف کا مطلب اندیشہ ہے مخالفین کا کہ کس طرح سے کلمہ حق کو بیان کیا جائے. لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے آپ کی سمجھ میں آ گئی اور واضح ہے. لہٰذا جو آیت اب میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا جو بقیہ ہے، آپ نے اب تو اخبار پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. جب میرے بچپن لڑکپن میں اخبار آتے تھے تو آپ جو پہلا صفحہ کھولتے تھے اس کا آپ خبریں پڑھتے تھے، خبر چاہتے جاتے پھر لکھا ہوتا تھا بقیہ صفحہ نمبر 2. تو خبر پوری مکمل وہاں پر ہوتی تھی اور داستان پوری سمجھ میں آتی تھی. آدھی خبر پڑھ کے آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے تھے. لہٰذا آپ اگر رسول خدا کو دیکھیں کہ رسول خدا نعوذ باللہ خاکم بدہن، دنیا کے عام لوگوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، دنیا سے چلے گئے اور خدا نے ایک وعدہ کیا تھا قرآن مجید میں، وہ وعدہ پورا کیے بغیر چلے گئے. لیظہرہ علی الدین کلہ، خدا تمام ادیان پر، ہر دین پر دین اسلام کو غالب کرے گا. تو اس وقت تو آپ کا دین غالب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ دین غالب کیسے ہوگا؟ لہٰذا اگر دین غالب کیسے ہوگا؟ اب آپ نے قرآن کی خبر کو پڑھا، پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ روایات آئیں، بقیہ اس خبر کو پڑھنے کے لیے جائیے گا آپ 12ویں کے پاس. لہٰذا جب درود پڑھیں محمد علی. لہٰذا یہ ایک سیدھی سادی بات ہے. ہم کوئی کہیں کونے خدرے سے زمین کی تہوں سے نکال کے کوئی عقیدہ نہیں لائیں. ہمارا تو سیدھا سیدھا سوال ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کس کے ذریعے خدا غالب کرے گا اپنے دین کو، اپنے دین الہی کو. اب دین الہی یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. اکبر نے بھی اپنا دین ایجاد کیا تھا، وہ میں نہیں کہہ رہا. دین الہی یعنی حقیقی معنوں میں خدا کا دین، دین پروردگار اللہ رب العزت کا دین کب تمام دینوں پر غالب ہوگا؟ تو
ایک سوال کا جواب ہے کہ ہم اور آپ مل کے کریں گے، تو بات تو اچھی لگتی ہے کہ ہم اور آپ مل کر کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے، بھیجنے والے کو خدا نے کئی نسلوں تک صلب ابراہیم اور اسماعیل میں طہارت کے ساتھ باقی رکھا، اور اس کے بعد وہ 10 ہجری کو چلا گیا، اور ہم اور آپ اس کے دین کو پہنچائیں گے مقام عظمت تک. تو سرکار یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ کس طرح سے کوئی ہماری بات مانے گا، کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت جس طرح سے نازل ہوئی ہے جوں کی توں اس کا ہمیں علم ہے. نہیں مولانا مفسرین تو کہہ رہے ہیں ہمیں علم ہے، تو سرکار اگر آپ کو علم ہے تو ڈکشنری کی مدد کیوں لے رہے ہیں؟ تمام مفسرین کے اقوال کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، یہ غلط ہے. مفسرین میں اختلاف بتا رہا ہے کہ تفسیر ایک نہیں ہے. تمام مفسرین محترم ہیں، تمام مفسرین محترم ہیں، لیکن اختلاف بتا رہا ہے کہ قرآن اگر اس طرح سے نازل ہوا تھا، سنی مفسرین کی رائے کے مطابق، شیعہ مفسرین کی رائے کے مطابق، شش امامیوں کی رائے کے مطابق، 5 اماموں کو ماننے والوں کے مطابق، کس مکتب فکر کے مطابق قرآن نازل ہوا تھا؟ علم رب العزت کے مطابق. تو اب کوئی ایسا ہو کہ جو بالکل ہو بہو رسول خدا کی تصویر ہو اور آ کر اس علم کو ظاہر کرے. لہٰذا آپ جو اپنے بارے میں آقا کا تعارف سنتے ہیں رسول خدا کی زمانی، وہاں پر کیا فرمائے؟ یواتی اسمہ اسمی، ہو بہو اس کا نام میرے نام کی طرح ہے. وہ خلقہ خلقی، یہ نہیں فرمایا کہ خلقہ کا خلقی، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا اخلاق میرے اخلاق کی طرح، نہیں فرمایا کہ اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے. یعنی ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز دودھ کی طرح سفید ہے، آپ کہتے ہیں یہ وہی دودھ ہے. یہ ہوا کیسے؟ یہ سلسلہ ہوگا کیسے؟ یہ سلسلہ ایسے ہوگا کہ ہمارے یہاں صلب اور ارحام کی طہارت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. آئمہ کی والدات گرامی، ماؤں کے قصے پڑھیے، جا کر آپ احادیث پڑھیے اور آئمہ کے واقعات پڑھیے کہ کس طرح سے مقام عصمت پر ان کو رکھا گیا، خدا نے بچایا، اور اس کے بعد ان کی نسل وہ طیب و طاہر نسل ہے کہ جس کے بعد آخری امام، آخری حجت خدا کی ظاہر ہوگی اور وہی کام کرے گی. اب تمہید ہو گئی. آئیے فوراً ذرا گفتگو پر کہ وجود امام یعنی کیا مطلب. زیارت آل یاسین میں کیوں پڑھوں؟ زیارت آل یاسین امام زمانے کی زیارتیں میں کیوں پڑھوں؟ اس وجہ سے کہ جب امام زندہ تھے، 11 امام ہمارے، آپ مشکلات میں ان کے پاس جاتے تھے، ان سے مسائل کے حل پوچھتے تھے، وہ گفتگو کرتے تھے. اب مسائل جو کہ تو ہیں اس سے زیادہ بگڑ چکے ہیں. امام غائب ہے، نظروں سے اوجھل ہے، تو کیا کیا جائے؟ آپ چھٹے امام کے پاس جا رہے ہیں، سامنے تشریف فرما امام، 5ویں امام امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء، آپ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جواب ملا تو امام آپ کے مسائل کا بھی جواب دے رہے ہیں اور آپ کے لیے باعث تقویت قلب بھی ہیں کہ میں اپنے امام کو دوں. اب آپ کے پاس سوالات کے جوابات تو ہیں کہ جو آپ کے فقہاء مجتہدین حدیثوں سے نکال کر آپ کو دے رہے ہیں. یہ نسبت دیتے ہیں کس کی طرف؟ ائمہ کی طرف، کہ ان حدیثوں سے ہم نے یہ نکالا. لیکن تقویت قلب ہو تو کس طرح سے؟ تقویت قلب کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک حجت خدا کے ساتھ رابطے میں رہیے. میں اس بات کو ذرا سا مزید پھیلاؤں. مولانا امیر المومنین تو ہیں، امام حسن تو ہیں، انہی سے ہم دعا کرتے رہتے. یہ ایک قرآنی عقیدہ ہے، حدیثوں میں ایک عقیدہ ہے کہ ایک حجت خدا زندہ صورت میں موجود ہونی چاہیے. یہ خدا کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، یہ مشیت الہی ہے. ایک زندہ حجت کی صورت میں کسی کو موجود ہونا چاہیے. دعا ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے. جملہ میں پڑھوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آخری مولا کو پکارتے وقت کیا کہتے ہیں؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء. کہاں ہے وہ سبب جو متصل کرتا ہے زمین کو آسمان سے؟ کون سا سبب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء، اس کا کیا مطلب؟ زمین اور آسمان کے کو جو وہ سبب وجود امام ہے، تو جو زمین کو، یعنی کیا مطلب اس کا کیا امام کو آپ نے دیکھا؟ مطلب امام کھڑے ہوئے درختوں کے پاس کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، درخت میں سے پھل نکل رہے ہوتے ہیں. چلیں امام آم کی مٹھاس کا سبب ہے، اور پھر امام نے ایک جگہ کھڑے ہو کر دعا پڑھی تو تیز ہوائیں. آپ دیکھا کہ دنیا میں تیز ہوائیں چلنا سبب امام ہے. ایک دفعہ امام نے اشارہ کیا تو زلزلہ آ گیا، زلزلہ رک گیا. جتنی بھی آپ آفات ارضی و سماوی دیکھ رہے ہیں، طوفان، سیلاب، بارش، زلزلے، سونامی، ٹورناڈو، ٹائیکون، یہ سب جو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے. تو کس طرح اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، امام ان کو جوڑ رہا ہے. کہاں سے؟ عالم غیب سے. کس طرح سے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. میرا خدا تمہاری جانب توجہ بھی نہ کرتا اگر تم دعا نہ کرتے. تو یہ دعاؤں کے ذریعے خدا کی توجہ کو عرش الہی سے کھینچ کر کوئی زمین پر لا رہا ہے.
اگر کوئی نہ ہو ما یعبو بکم ربی، تو یہ کس کی دعائیں ہیں، کس کی عبادت ہے؟ اس کس کی عبادت ہے؟ میری عبادت؟ مولانا آپ ماشاء اللہ، میں کہوں آپ مجھے کہیں کس کی عبادت ہے؟ یہ ہے عبادت کس کی؟ یہ عبادت اس کی ہے کہ لا یشرک بک شیئا، جس کو دعائے افتتاح میں آپ پڑھتے ہیں، ایک عبادت ہے کہ جس کی عبادت میں رتی برابر شرک کی آمیزش نہیں ہے، وہ ہے زمانے کا امام۔ جب یہ دعائیں کرتا ہے تو اس کے بعد برکات آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ اسی بات کو آپ اپنے 12ویں آقا کی زبان میں سمجھیے، بی یطف اللہ البلا، صرف اور صرف میرے ذریعے بلاؤں کو خدا دور کرتا ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد تو بلند آواز۔ اب ہم وقت ضائع کیے بغیر، وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، تمہید باندھی جا رہی ہے، لیکن بہرحال آپ ذرا سا ایک ماحول میں آ گئے کہ حضرت کا یہ دیکھیے، میں کس طرح سے سمجھاؤں اس بات کو کہ بچہ پوچھتا ہے آپ نے الگنی پہ کپڑے ڈالے تھے، ہمیں اسکول میں جانا تھا، سوکھے کیوں نہیں؟ ماں کہتی بیٹا سردی ہے، دسمبر کا مہینہ، نمی اتنی ہے، ہوا میں ٹھنڈک ہے، نہیں سوکھے گا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹا جون جولائی اپریل ہو ستمبر ہو تو سورج نکلتا ہے، یہ قانون ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے ہم کو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے ساتھ رہنا ہے، اور 10 قانون آپ دیکھتے رہیے، اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ قانون ہے خدا کا، ایک حجت ہے، اس کے ساتھ جڑ کر رہو، یہ قانون ہے۔ اس کو آپ کسی میتھمیٹکس کی ایکویشن کے ذریعے، جیومیٹری کی تھیورم کے ذریعے، فزکس کیمسٹری کے قانون کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے، اور میرے خیال سے تو شاید سمجھا بھی سکیں۔ بھائی سوڈیم کے اندر اتنے الیکٹران اور پروٹون ہوتے ہیں، اب آپ بدل دیجئے تو یہ سوڈیم نہیں رہے گا۔ آکسیجن میں یہ چیز ہے، یہ ہے اسی طرح سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ H2O، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، H3O ہو جائے، پانی رہے، بیٹا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک تو اس کے اندر مالیکول بڑھ جائے گا، بیٹا نہیں ہوگا، یہ قانون ہے۔ تو کائنات بھی ایک قانون کے تحت چل رہی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ لہٰذا وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون ہے حجت خدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اب ہم چلتے ہیں اس زیارت کی طرف کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کے بعد امام زمانہ کی زیارت کرنی چاہیے اور زیارت پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک صلوات ہے مفاتیح ابو الحسن زراب اصفہانی کی۔ اچھا کسی نوجوان بچہ ہے، میرا دوست ہے، کوئی میری بیٹی ہے، بچی ہے، مائیں بہنیں ہیں، وہ نہیں پڑھی جا رہی ان سے عربی، کوشش کریں عربی میں پڑھیں، نہیں پڑھی جا رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اردو ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ امام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اردو میں پڑھیے، مہاراجا نے اجازت دی ہے، کچھ تو معرفت بڑھے گی، کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، بات کیا کی جا رہی ہے دعاؤں میں سمجھ میں آئے گی۔ دعا کمل آپ نے عربی میں پڑھی، لیکن آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اجازت دی ہے، سمجھ میں آئے گا کہ مولا گفتگو کیا فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا جمعے کے دن یہ دن منسوب ہے کس سے؟ وقت کے امام سے۔ کون سا دن؟ جمعے کا دن، حضرت حجت سے منسوب ہے یہ دن، اور اس میں زیارت کی جاتی ہے۔ لہٰذا ابو الحسن زراب اصفہانی ایک، دوسری زیارت آل یاسین دو، تیسری دعا فی زمان الغیبہ، یہ ایک دعا ہے جو دعائے زمان الغیبہ ہے، اس کو جا کے مفاتیح میں پڑھیے گا، ترجمہ پڑھیے کہ خدا کیا آپ کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز مولانا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی یہ تو سوال آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو امام حسن کی محبت مل گئی تو کیا ہو گیا؟ آپ کے گھر میں انبار برسنے کے دولت کے کیا؟ آپ کے پاس وہ دولت ہے جو رسول کی دولت ہے۔ جناب سیدہ امام حسن امام حسین کے کیا فرما رہی؟ تو آپ اس کو سمجھیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یقین کیجئے کہ معارف اہل بیت، تعلیمات اہل بیت اتنی وسیع ہیں کہ جب انسان ایک روایت پڑھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے، دوسری روایت سمجھ، وہاں اس روایت کا کیا کریں گے، اس جملے کا کیا کریں گے، تو زندگی گزار دیجئے آپ اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھنے میں۔ بحار الانوار کی 110 جلدیں، وسائل الشیعہ کی 30 جلدیں، اصول کافی کی 10-12 جلدیں، جتنی ڈھیروں، اتنی ہماری احادیثی کتابیں ہیں کہ اگر آپ رکھنا شروع کریں تو یہ اس طرح سے پورے چھت تک شاید لگ جائے، اتنی کتابیں حدیثوں کی، آئمہ کی۔ اس میں تکراری حدیثیں بھی ہیں، تکرار ہوئی ہے، تو ہر حدیث میں غیب پر سے ایک پردہ اٹھایا ہے امام نے۔ اب اس کو کس طرح سے کیا جائے؟ کیا ہوگا؟ ہوگا کہ آپ اپنے امام سے جڑیں گے، پھر جڑ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیا ہے امیر المومنین نے امام حسن مجتبیٰ کی زمانی رسول خدا کے ذریعے۔ اب میں ڈرتا یہ ہوں کہ نہیں پہنچ پائیں، لیکن آپ سمجھ دیجیے ذرا، کیونکہ خیر مجھے تو لگ تو نہیں رہا کہ اس تمہید کی ضرورت ہے، الحمدللہ، کیونکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بہرحال انسان چاہتا ہے کہ اچھی طرح سے مستحکم کر کے اپنی بات کو انجام دے۔ اگر نہیں جڑیں گے امام سے کیا ہوگا؟ ہوا یہ کہ اب دیکھیے ہو پائی نہیں ہو پائی یہ چھوڑ دیجیے، اب یہ مجھے بات کرنے دیجیے، اب آئیں گے زیارت آل یاسین تو سرکار جو آتا ہے وہ تو مولا کر کے چلے گا، ہم تو صرف نقال ہیں، نقل کر رہے ہیں آپ سے۔ امیر مومنین مسجد کوفہ ہے، تشریف فرمائیں، کہا بیٹا حسن ممبر پہ جاؤ،
فحمد اللہ، اللہ کی حمد بجا لو، واثنِ علی جدک، اپنے جد کی احسن الثنا، خوب اچھی طرح سے ثنا بیان کرو اپنے جد کی. اور اس کے بعد یہ کہو کہ لعن اللہ علی عبد ابق عن سیدہ، لعن اللہ علی ولد اق والدیہ، ولعن اللہ غنما ذل عن راعیہ. لعنت کرے خدا اس بھیڑ پر، دمبے پر، گوسفند پر، بکری پر جو اپنے چروائے سے بھاگ جائے. لعنت ہے خدا کی اس غلام پر جو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے، اور لعنت ہے اس اولاد پر جو آق کے والدین ہو جائے. جا کے باپ نے حکم دیا تھا، جناب نیچے اترے، کہا اے ابا محمد، امام حسن سے کہا المعنی، معنی کیا ہے؟ کہا المعنی عند امیر المومنین، معنی پوچھو اسی سے جس نے بھیجا تھا منبر پہ. نوجوان بچے سنیں ذرا، یہ امام مجتبیٰ کو نہیں پتا تھا. دینیات کلاس میں تھوڑی گئے تھے امام مجتبیٰ جو ان کو پتا ہوتا، نہیں پتا تھا. باپ نے کہا تھا امام وقت ہے کہ بیٹا یہ 3 حدیثیں پڑھ دو اور نیچے آ جاؤ. معنی مجھ سے پوچھو گے نہیں بتاؤں گا، بابا کی اجازت ہوگی تو بتاؤں گا. المعنی عند امیر المومنین، کہا جاؤ جا کر پوچھو. کہا یا علی یہ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ دیکھو اب آپ سنیے گا حدیث کو، اور واقعاً آپ بڑے ذوق سے سن رہے ہیں، اس لیے میں اس حدیث تک آ گیا. کیوں آیا ہوں اس حدیث تک؟ کہ رابطہ آپ کا برقرار رہے اپنے امام عصر سے. امام یہ چاہتے ہیں. اچھا فرمایا دیکھو یہی دن تھا، میں نے نماز پڑھی رسول خدا کے ساتھ، اور کیا واقعاً میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں بس خدا انشاءاللہ مولا کے صدقے میں کرم کرے بس ہم پر، کہ اخذ بیدی رسول اللہ، رسول خدا نے میرا ہاتھ تھاما. کون کہہ رہا ہے؟ جناب امیر. وضم الی صدری ضما شدیدا، ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر نہیں رکھا، سینے پر رکھ کے دبایا. اب علی کے ہاتھ میں کیا سکون ہے، رسول خدا سینے پر. آپ کو جو نام ہے نا امیر المومنین کے نام سے سکون ملتا ہے زری دیکھ کے، یہ بڑی عجیب بدعت ہے، اس بدعت میں بڑا سکون ہے. تو آپ ضمن شدیدہ، یہ آپ کے اندر رسول خدا کا لطف شامل ہے آپ کی روحوں پر، کہ جو آپ کو امیر المومنین سے انسیت اور محبت ہے. اور امیر رسول خدا نے یہ تینوں حدیثیں فرمائیں. کہا کہ علی لعنت ہے اس پر جو یہ کرے، کہو آمین. میں نے آمین کہا. کونے سے مسجد کی ایک اور آواز آئی آمین. کہ علی لعنت کرو اس اولاد پر جو اپنے باپ کا آگ ہو جائے، ماں باپ کا. میں نے کہا لعنت. کہا کہ آمین کہو. میں نے آمین کہا. مسجد کے کونے سے آواز آئی آمین. کہا کہ لعنت کرو اس دمبے پر، اس گوسفند پر جو بھاگ جائے چھوڑ کر اپنے چرواہے کو. کہ میں نے کہا آمین. مسجد کے کونے سے آئی آمین. 3 جملے تھے نا، تو تینوں جملوں کے اوپر کہا علی کہو آمین. میں نے کہا آمین. پھر فرمایا رسول خدا نے دیکھو میں اور تم اس امت کے چرواہوں کی طرح ہیں. امت جو ہم کو چھوڑ کے چلی جائے، تو جو گوسفند اور دمبا چرواہے کو چھوڑ کر چلا جائے، میرے الفاظ ہیں، اور یہ نوف بکالی کی روایت کے الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں جو پڑھ رہا ہوں، کہ کننا کل اغنام کا اغنام تختطفہ الذئب. ہماری مثال علی کی شہادت کے بعد ایسی تھی کہ دمبے ہیں، بھیڑیا کبھی بھی ہمارا نرخرہ دبوچ سکتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ دیکھو جو ہم کو چھوڑ کر چلا جائے، ہم اور تم اس امت کے 2 چروائے. امت ہے ان بھیڑ بکریوں کی طرح جس کے چروائے ہم ہیں. جو ہم کو چھوڑ کر چلا جائے تو لعنت ہے اس پر. ہم اور تم اس امت کے 2 آقا اور سید اور مولا ہیں. امت ہمارے غلاموں کی طرح ہے، جو ہم کو چھوڑ کر چلے اس پر لعنت ہے. دیکھو میں اور تم اس امت کے 2 باپ ہیں، جو ہماری آنکھ ہو جائے اس پر لعنت ہے. 3 دفعہ کہا آمین کہو. مولا نے جناب امیر نے آمین کہا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آمین کی آواز ایک اور آ رہی ہے مسجد سے، یہ کس کی ہے؟ کہا یہ جب تم آمین کہتے ہو نا تو تمہارے ساتھ جبرائیل بھی آمین کہہ رہے ہیں. لہٰذا اگر آپ کا امام وقت سے رابطہ ٹوٹ جائے، اصول کافی کی روایت ہے، شفاعت پل صراط پر ہم اس کی کروائیں گے نعرفہ و یعرفنا، جس کو ہم پہچانتے ہوں اور وہ ہم کو پہچانتا ہو. جب نہ رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. کچھ لوگ ہوں گے آپ کو پہچانتے ہوں گے، کچھ آپ کو نہ پہچانتے ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہے. آپ تو شجرے جانتے ہیں لوگوں کے، تو کون ایسا ہوگا دوست ہو یا دشمن، آپ تو سب کو پہچانتے ہیں. نعرفہ باقرار ولایتنا، جس کو ہم پہچانتے ہوں اس خصوصیت کے ساتھ کہ ہماری ولایت کا مقر اور معترف ہو. لہٰذا یہ جو زیارت آل یاسین ہے، یہ ہے کیا؟
ایک دفعہ آپ کو روز صبح حکم دیا گیا دعا عہد پڑھنے کا، العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، اور ایک دفعہ جمعے کے دن پڑھنے کا حکم دیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ یہ تمہارے ذہن میں خیال رہے 8ویں امام کی روایت کے مطابق، الا وان لکل معموم بیعۃ فی عنق اولیائہ و شیعتہ، ہمارا ہر شیعہ جو ہے اس کی گردن میں جتنے اماموں کو وہ مانتا ہے 12 کی بیعت کا توق ہم سب کی گردن میں ہے. لہٰذا اقرار کریے زمانے کے امام کا، کیونکہ من مات ولم یعرف امام زمانے، زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ مرو. اور واقعہ اتنا عجیب ہے کہ عجیب واقعہ ہے. بھارت اب میں نکل جاؤں گا، ایک درود پڑھے محمد آل محمد. سلام کیا جا رہا ہے کس پر؟ سلام علی آل یاسین، سلام ہو یاسین کی آل پر. یہ یاسین ہے کون؟ سرکار یاسین کوئی بھی ہو، کائنات میں ایک ہی آل ہے جو اپنے جد کی طرح طیب و طاہر ہے. تو اس طاہر آل کے ذریعے سمجھیے یاسین کون ہے. اگر آل ایسی ہے تو یاسین صرف اور صرف حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام علی آل یاسین. السلام علیکہ یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ. سلام آپ پر ہے امام، آپ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ربانی یہ آیات ہے. اب اس میں سمجھ لیجئے کہ یہ میری نظر ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی. ربانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسبت خدا سے ہو. آپ کہہ دیتے ہیں مولانا عالم ربانی زیب ممبر، تو زیب ممبر سرکار ممبر کی زیب تو ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے غیبت میں. ہم اس لیے ہماری وجود میں زیب آئی ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ممبر ایک ہی کے انتظار میں ہے. ربانی آیات کا مطلب کیا؟ عالم ربانی، یعنی جس نے اپنا علم خدا سے براہ راست حاصل کیا. اگر علماء کے بارے میں ہے عالم ربانی جو بہت، شیخ مفید، شیخ توسی، خواجہ توسی، فخر المحققین علامہ ہلی، یہ سب کے سب یہ شہید ثالث ہندوستان والوں کے لیے عالم ربانی ہیں یہ. اور کیا کہنے ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنی حد تک کوشش کر دی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے خالص علم کو حاصل کریں، لیکن خدا نے اپنی عنایت خاصہ سے عصمت کے مرحلے پر رکھ کر جن کو علم لدنی دیا وہ صرف 14 ہیں. مطلب 2023 تک تو کراچی میں 14 ہی ہیں. لہذا ربانی آیات کے دو معنی ہیں. ایک نے جس کو رب نے پال پوس کے بڑا کیا ہو، ربانی، رب کی طرف نسبت. جس کو جو آیتوں کے سائے میں پروان چڑھا ہو وہ ربانی آیات، خدا کی آیتوں نے پروان چڑھایا. اور ایک معنی یہ کہ ربانی آیاتیں یعنی خدا کی آیتیں پروان اسی وقت چڑھیں گی، پرورش اسی وقت پائیں گی جب 12ویں کا ظہور ہوگا. اس وقت تم آیتوں کو اپنے ذہن سے پڑھ رہے ہو، اس وقت تم آیتوں کو اپنی معرفت کے مطابق پڑھ رہے ہو. تمہارے پاس علم غیب تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. کہاں ہیں چھٹے امام، کہاں ہیں 5ویں امام؟ مولانا روایات تو ہیں، روایات ہیں، لیکن اس میں علم بشر کی آمیزش ہو چکی ہے. تم کو اجازت دی گئی ہے کہ ان کے مطابق کام کرو، آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ حجت یہی ہے. 5ویں چھٹے امام نے فرمایا حجت یہی ہے، ہماری آیات ہیں، ہماری روایات ہیں، احادیث ہیں. لا ينبغي التشکیک. ہمارے شیعوں کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ شک کریں ان چیزوں میں جو ہمارے ثقہ لوگوں نے نقل کی ہے. تم اگر بتاؤ موثقین معتبر راویوں کے سلسلے کو منقطع کر دو گے تو ہم سے جڑو گے کیسے؟ کون سی خیبر اور کون سا خندق اور کون سا مرب، کون سی شب ہجرت؟ اگر نہ ہو شیخ مفید اور شیخ توسی، نہ ہو علامہ ہلی، تو کون علی اور کون پنجتن اور کہاں آیا مباہلہ؟ انہی کی وجہ سے آپ تک آیتوں کی تصویر پہنچی ہے. لیکن ہمارے مذہب کا تر امتیاز یہ ہے کہ ہمارا عالم جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، حدیث کا جتنا پختہ فن میں ماہر کیوں نہ ہو، ایک کسک ہمارے یہاں ایک کنی بچی ہوئی ہے، وہ ہے وجود مبارک کے امام وقت. اس کو سمجھیے. لہٰذا ایک کنی تو خیر میں نے سمجھانے کے لیے کہا، لیکن کہاں رب الارواح بین التراب و رب الارواح. تو آیت پروان اس وقت چڑھیں گی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. روایت ملتی ہے کہ حضرت سروں پر ہاتھ پھیریں گے، ایک انسان کی عقل 40 کے برابر ہو جائے گی. بچے بیٹھے دکھ رہے ہیں مجھے، اور ہم کبھی ممبر سے کہتے ہیں زبردستی، ہم کہتے ہیں بچے پکڑ میں تو آ نہیں رہے. ہم کہتے ہیں بیٹا تم نے اگر نماز نہیں پڑھی تو عزاداری بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں رونے کا. یعنی عزاداری کو ذبح کر دو، بچہ نماز پڑھنے لگ جائے. ٹھیک ہے، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، پریشان مت ہوئیے، مجھے بات کرنے دیجیے ذرا. آپ معصوم نے جس نے جو چیز جہاں پر سکھائی ہے وہیں پر رکھیے.
امیر مومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں انزلوہم احسن منازل القرآن، اہل بیت کو وہاں رکھو جہاں قرآن نے ان کو رکھا ہے. اہل بیت میں قرآن نے اہل بیت کو کہاں رکھا؟ عبادتوں کو کہاں رکھا؟ ولایت کو ہر عبادت کی بنیاد بنایا. آپ عبادت کو بنیاد کے مقام پر مت لائیے، بنیاد کو بنیاد رہنے دیجئے، عمارت کی ستونوں کو، چھت کو، کھڑکیوں کو چھت و کھڑکی رہنے دیجئے. جو جس مقام، جو نماز نہ پڑھے گناہگار ہے، جو نماز نہ پڑھے مستحق عذاب ہے، جو حرام کام کرے مستحق عذاب ہے، معصوم ناراض ہیں. لیکن اگر اس کے دل میں ولایت ہے، اس کا اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے جس کے دل میں ولایت نہیں ہے. خود توجہ کیجئے گا اس بات کو. السلام علیکم یا باب اللہ و دیان دین ہے، سلام ہو اے آپ پر، اے میرے 12ویں امام، اے تم خدا کا دروازہ ہو. خدا تک جانا ہے. کسی درویش صوفی قلندر نے بڑی اچھی کتاب عرفان تصوف ہے، پڑھیں بچے، خوب جا کے پڑھیں، سیکھیں. خدا وہاں سے نہیں ملے گا، خدا ملے گا حضرت حجت کے پاس سے. دروازہ باب الہی حضرت حجت ہیں. یہاں تک کی بات کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اگر کوئی تمہارے امام کی چوکھٹ پر ہے، اچھا یہ مت سمجھنا کہ جو چوکھٹ پر بیٹھا ہے وہ واقعی چوکھٹ پر بیٹھا ہے. آیا ہے وقت یہ بھی گلوں پر کہ ہو کوئی، آیا ہے وقت یہ بھی گلوں پر کہ ہو کوئی، در پر چمن کے اور چمن آرا دکھائی دے. کوئی جو دروازے پہ ہے نا چمن کے، اس کو چمن آرا مت سمجھیے گا. دیکھیے گا کہ باغ کو کس نے اپنے خون سے سینچا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو چمن کے دروازے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم چمن آرا ہیں. چمن آرا وہ ہے جس کو صاحب چمنستان کہے کہ چمن آرا. محبت اہل بیت کی چھلنی کو اس انداز سے ائمہ نے کہا دیکھو اس کے پیچھے مت چلنا جو دنیا کو چلانے کے لیے ہمارا نام لے رہا ہے. لسنا منہم ولا ہم منا، نہ ہم ان سے ہیں نہ وہ ہم سے ہیں. خوب توجہ فرمائیے اس بات کے اوپر. المستعقد بدیننا، جو خدا کی خاطر ہم سے محبت کرے، اس لیے نہیں کہ ذرا سے جھکڑ چلے ہوا کے عقیدہ بدل گیا. عقیدہ اپنے مقام پر ہے. لہٰذا السلام علیکم یا باب اللہ، دروازہ خدا کا آپ ہیں. اور کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. وہ فلاں جتنا بڑا فقیہ ہو، جتنا بڑا مجتہد ہو، دروازہ خدا کا حضرت حجت ہے. اگر کسی کو پسند نہیں آیا تو اس کو کاٹ کے وہ لکھ سکتا ہے جس کو بھی سمجھتا ہے دروازہ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. السلام علیکم باب اللہ و دیان، السلام علیکم، السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق. سلام ہو آپ پر امام زمانہ، آپ خدا کے جانشین ہیں. خدا کے جانشین کیسے؟ بھائی آدم کے بارے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو خلیفہ بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ ہمارے امام عسکری کے بھی جانشین ہیں، رسول خدا کے بھی جانشین ہیں، امیر المومنین کے بھی جانشین ہیں، سیدہ کے بھی جانشین ہیں، خدا کے بھی جانشین ہیں. تو یہ ہو کیسے رہا ہے؟ کیونکہ نور خدا انہی ہستیوں کے ذریعے چلتا ہوا آیا. وہ نور خدا جو مسلسل مسافرت میں تھا، جو تسلسل میں تھا 11 اماموں کے، کیونکہ اس نور خدا کے وارث حضرت حجت ہیں، اس لیے 11 ہستیوں کے وارث ہیں، 13 معصومین کے وارث ہیں. کیونکہ نور خدا وجود حضرت حجت سے دکھ رہا ہے، لہٰذا خدا کے وجود کے وارث ہیں، خدا کے خلیفہ ہیں، خدا کے نائب ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی زمین پر خدا کا کوئی کام اگر کر سکتا ہے تو آپ کے زمانے کا امام ہے. السلام علیکم و ناصر حق ہی، خدا کا جو حق ہے جو ضائع ہو رہا ہے زمین پر، اس کے مددگار آپ ہی ہیں. خدا کا کون سا حق ضائع ہو رہا ہے؟ اگر آپ کے گھر کے سامنے پڑوسی نے گاڑی کھڑی کر دی، آپ کا حق ضائع ہوا. آپ کے گھر کے سامنے شامیانہ اس نے لگا دیا، آپ نہیں نکلا، آپ کا حق ضائع ہوا. اس نے زور زور سے قرآن چلا دیا، نوحہ چلا دیا، کچھ بھی چلا دیا، آپ کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے. اس کو ہلکے سے دھیمے سے سن رہے، آپ کا حق ضائع ہو رہا ہے. شور مچا رہا ہے، حق ضائع ہو رہا ہے. اس نے آپ کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا، حق ضائع ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے حق ضائع؟ آپ کی محدودیتیں ہیں. یہی گاڑی آپ کی ہے، یہ گھر آپ کا ہے، کیونکہ آپ جسم جسمانیات ہیں. وہ خدا جو نہ جسم کی قید میں نہ زمانے کی، اس کا کون سا حق ہے؟ اس کے حق کو کوئی ضائع کر سکے؟ اس کا کیا حق ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، خالصتاً اس کی عبادت کرو. ہم کو شرک نہ چاہیے زمین پر. تم جب عبادت کرو تو خالصتاً ہماری، یعنی ہم عبادت بھی کرتے ہیں نا خالص تو امام کی مدد سے. ناصرہ حق ہی کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی بغیر شرک کے خالص ترین عبادت ہوگی تو کب ہوگی؟ جب امام زمانہ کے لطف کے سائے میں ہوگی. عبادت ہوگی خدا کی، لطف ہوگا، وجود ہوگا حضرت حجت کا. اور اس کے بعد فرمایا
السلام علیکم حجت اللہ و دلیل ارادت. سلام آپ پر امام زمانہ, آپ خدا کے ارادوں کے رہنما ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خدا کے ارادوں کے رہنما ہیں. اصول کافی میں 3 یا 4 روایتیں ہیں جہاں چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ وجہ اللہ ہے کیا, وجہ اللہ ہے کیا؟ تو کسی نے کہا کہ مولانا تو شرک ہے, اللہ کی آنکھیں تکلف. آپ لوگ سب نصیری ہیں اور آپ تکلفاً کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں ہیں وہ, اور چہرہ ہیں اور ہاتھ ہیں اور زبان ہیں, اور تو یہ تو شرک ہے. میں کہوں بھائی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ خدا کا پہلو جو قرآن میں ہے نا, وہ رسالت میں آپ نے امیر المومنین کو کہا ہے. یا حسرت علامہ فرت تو فی جنب اللہ, جب کافر منافق مشرک قیامت میں کہے گا یہ مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی خدا کے پہلو کے سلسلے میں. آپ کو تو آنکھ پر اعتراض تھا, زبان پر اعتراض تھا, چہرے پر اعتراض تھا, کانوں پر اعتراض تھا, ہاتھ پر اعتراض تھا. رسالت میں آپ قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ کافر مشرک کہے گا ہائے یہ کیا غلطی کر دی میں نے کہ خدا کے پہلو کے سلسلے میں کتنی بڑی کوتاہی ہو گئی. یا رسول اللہ خدا کا پہلو کون ہے؟ کہا یہ میرا وہ وصی ہے جو میرا جانشین ہے. معذرت میں کتنے 10:30 بجے بیٹھا, 10:20 پہ بیٹھا, 10:15, ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ باقی ہے الحمدللہ. لہٰذا اس سے پہلے کہ مجمع گھڑی دے کے میں دیکھوں تو بہتر. السلام علیکم تالیہ کتاب اللہ و ترجمانہ. سلام ہو آپ پر. مولا تلاوت بھی آپ ہی کرتے ہیں, ترجمانی بھی قرآن کی آپ ہی کرتے ہیں. یہ سنا آپ؟ اب رک جائیے. 5 امام کے پاس راوی آیا. دیکھیے جتنی بھی وقت بڑھے گا گناہ آپ ہی سب کے سارے, کہ جس طرح سے آپ سن رہے ہیں مجھے روایت پڑھنی پڑ رہی ہے اور افسوس ہوگا مجھے کہ یا رسول اللہ آپ کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی. امام نے دیکھو ان احادیثنا صعب مستصعب, ہماری حدیثیں کٹھن ہیں اور انہیں کٹھن جانا بھی گیا ہے. کہا کہ دیکھو المستصعب منہ, جو انہیں کٹھن جانا گیا ہے نا وہ تو وہ حدیثیں جو تمہارے سامنے آ گئی ہیں, اور صعب جو کٹھن ہیں لم یرکب بعدو, وہ تو تمہارے قابو میں ہی نہیں آئی. کہ یا رسول اللہ پھر کیسے سمجھیں گے ہم حدیثوں کو آپ کی؟ کہا من نشاء, جس کے بارے میں ہم چاہیں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی روح امام مدد کرتی ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ نجف اور قم کے جو مدرسین ہیں, جب درس پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں کبھی بھی تو ایک زیارت پڑھ کے ضرور جاتے ہیں. ان کو اس بات کا علم ہے کہ بغیر مولا کی مدد کے آپ حدیث کی گتھیاں نہیں سلجھا سکتے, اور اس کے باوجود بھی آپ کے علماء فقہاء محدثین کہتے ہیں واللہ عالم, نہیں پتہ کیا ہے. سرکار آپ, یہ علم ہی کی نشانی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں جاہد ہوں. بعض مقامات پر آپ کے علم کی نشانی ہے کہ آپ کہیں جہل کا اعتراف. ہمیشہ جہل کا اعتراف جہل کی نشانی نہیں ہے. ڈاکٹر رپورٹ دیکھتا ہے, کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پرابلم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بھی دیکھ کے کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تم ناسمجھی کی بنیاد پر کہہ رہے ہو, ہم سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں. اب یہاں پر دیکھیے آپ کیا فرمایا, یہ خدا کے ارادوں کی دلیل. وہ جو وہاں وجہ خدا ہے نا, امام نے فرمایا, چھٹے امام نے کہ خدا کا چہرہ. راوی کہتا ہے ابن مسعود خدا کا چہرہ کیا ہے؟ امام نے ایک معنی بتایا. ایک اور راوی نے خدا کا چہرہ کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے خدا کی مرضی. یہ اپنا رسول اللہ بتائیے کہ خدا کا چہرہ کیا ہے؟ فرمایا نحن وجہ اللہ, ہم بین اظہرکم, جو تمہارے درمیان ہے. کیسے ہوگا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ کو گھر میں جب آپ جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں, باپ غصے میں ہے, ماں غصے میں, کیوں؟ چہرے پر غضب کے آثار ہیں, سمجھ جاتے. آج ماں خوش ہے, کیوں؟ چہرے پر مسکراہٹ ہے. آج پریشان ہے, کیوں؟ چہرے پر پریشانی کے آثار. آپ روح کو سمجھتے ہیں چہرہ دیکھ کر, خدا کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ خدا غضبناک ہے؟ دلیل ارادت, خدا کا چہرہ کہاں ہے؟ اگر علی بن ابی طالب کے چہرے پر آپ گئے, آپ کو دیکھ کے مسکرا اٹھے, یعنی خدا مسکرا اٹھا. اگر جناب امیر کو آپ نے لہٰذا اگر آپ نے دیکھا امیر المومنین غیظ میں, خدا غیظ میں, تو ہم جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا, جس طرح غیب سے آپ جڑے ہوئے ہیں, کوئی اور نہیں جڑا, کیونکہ خدا کا چہرہ تو جو قرآن میں ہے وہ ہمارے پاس ہے نا.
تو ہم اس آیت کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں. آپ کو نہیں دکھ رہا آپ ڈھونڈتے رہیے, ہم نے تو ڈھونڈ لیا سرکار. اگلا جملہ سنیے, السلام علیکم فی آناء لیلک و اطراف نہارک. اب میں ایک جملہ کہوں, یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ یہ کہ بعض زیارتیں ہیں اس میں زیارت کا لحن ہے. امام کو آپ مخاطب کر رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ, امام کے خطابات کے ذریعے, القابات کے ذریعے, اس طرح سے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں پھر وہ زیارت نہیں ہوتی, وہ ہے تو زیارت میں. اب عاشق و معشوق, فانی و مفنی, حبیب اور محبوب کی گفتگو ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ زیارت پڑھتے ہیں جا کر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں, سید الشہداء کے, آپ کو ثواب ملتا ہے؟ یہاں سے پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے؟ آپ سب ثواب ملتا ہے؟ کتنا ملتا ہے یہ تو مولا جانتے ہیں, اور وہ جو تمام کی تمام چیزیں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ ملتی ہیں. ایک شخص سے شب عاشور کہہ رہا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں, پھر جلا دیا جاؤں, پھر راکھ میں تبدیل ہو جاؤں, پھر میری راکھ کو اڑا دیا جائے. اگر 70 مرتبہ میرے یا 1000 مرتبہ جیسا آپ نے کہا, جتنی مرتبہ بھی, پھر میں اس کے بعد میری راکھ کو پھیلا دیا جائے, پھر زندہ ہوں گا, پھر یہی کام کروں گا, آپ کی نصرت کروں گا. رک جائیے, ابھی سوال کرنے دیجیے. تو اب آپ مجھے بتائیں یہ کون سی زیارت ہے؟ مر جاؤں, جلا دیا جاؤں, پھر کون سی زیارت ہے یہ؟ کوئی زیارت نہیں ہے, یہ گفتگو ہے. یہ آپ کی نا ہزاروں زیارت وارثہ اس کی ٹکر پہ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ یہ اپنے مولا کے ساتھ فنا کے مرحلے پر ہے. کہہ رہا ہے کہ مجھے امام حسین آپ کے علاوہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا. اور میں آگے کا جملہ کہہ دوں, ان کی جو میں نے ہمیشہ کہا, ان کی توحید, جنت, جہنم, پل صراط, قبر, قیامت, منکر نکیر, حساب کتاب, تطایر, کتب, میزان, سب کا سب حسین ابن علی ہے. یہ کہہ رہے ہیں مولا, آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو 10,000 دفعہ زیارت وارث پڑھی ہے, یہ تو ایک جملہ تھا, یہ تو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے, تو اس کو ثواب نہیں. سرکار یہ ایک الگ مرحلے پر ہے, اس کا اپنی زیارت وارثہ سے مقابلہ مت کیجیے گا. یہ زیارت وارث کی تجلی ہے یہ جو دکھ رہی ہے. لہٰذا اب جب آپ نے کہا, تو اب جو جملے میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر اس زیارت کے, سنیے گا. السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ. اے مولا, خدا نے آپ کو باقی رکھا ہوا ہے. یعنی وجود فاطمہ کے فرزند کا ایسا ہے کہ خدا کو کسی اور نسل میں کوئی کام کا دکھائی نہیں. خدا نے کہا اس ہستی کو بچا کر رکھو کہ جو میرے حق کی نصرت کرے گا. یعنی زمین پر لوگوں کو عبادت کے طریقے ایسے سکھائے گا کہ بغیر شائبہ شرک کے اگر عبادت ہوگی تو اسی مہدی آخر الزماں کے ذریعے ہوگی. السلام علیکم میثاق اللہ. بچے نعرہ حیدری لگایا, آپ بیٹا لگا دو. السلام علیکم میثاق اللہ الذی اخذہ. السلام علیکم میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ. مولا سلام ہو آپ پر, آپ خدا کا وہ میثاق ہیں کہ جس کو خدا نے لیا اور تاکید بھی کی. میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں, اور یہ بات آپ لوگ, آپ کا حق ہے کہ سنیں آپ یہ بات. قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, ہم کہتے ہیں معنی یہ ہے, آپ کو یہ معنی پسند نہیں ہے نکال کے لے آئیے. جو قرآن کی آیتیں ہیں نا, چپ ہیں, جو گفتگو نہیں کر پا رہی, آپ کے مکتب فکر کے مطابق آپ حضرات نہیں سمجھ پا رہے, کوئی مفسر کچھ کہہ رہا ہے, ہم تو سیدھا سیدھا آتے ہیں سرکار, شروع کرتے ہیں اس دروازے سے جو صحن میں مسجد کھلا تھا, اور رکتے ہیں آ کر یہاں پر. السلام علیکم میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ. مولا آپ خدا کا وہ میثاق ہیں, آپ سمجھیے, آپ کے سلسلے میں میثاق, آپ خدا کو میثاق ہیں جس کو خدا نے اخذ کیا, ووکدہ تاکید کی. خدا جب میثاق لے گا اپنے کسی بندے سے, تو خدا کا جو بندہ میثاق الہی کو دیکھ رہا ہوگا اس کی جرت ہوگی وعدہ خلافی کی سوچنے کی. خدا کہہ رہا ہے میثاق وہ ہے 12واں جو ہم نے لیا ہے خود, اور ہم نے خود تاکید کی ہے. خدایا اس میثاق میں کون سی کمی تھی اور کس بندوں سے لیا تھا؟ تو بعض باتوں کو آپ سوال مت کیا کیجیے کہ اس کی تشریح کیجیے, تشریح خود ان کے ساتھ ہے. پروردگار عالم میثاق امام زمانہ وہ ہیں جو خود خدا اپنے بندوں سے لے رہا ہے اور تاکید بھی خود کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ سرکار ہم نے آپ سے گھر کرائے پر لیا, آپ نے سائن کیے, ہم نے دستخط کیے, اور محلے کے 4-5 سفید داڑھی والے بزرگوں کو, نمازیوں کو آپ لے آئے, بھائی دیکھیے تاکید ہو گئی ہے, گواہ یہ ہیں. اگر میثاق کی سطح ایسی ہو کہ کوئی اور سمجھ ہی نہ پائے, تو آپ محلے کے بزرگوں کو لا کر کیا کریں گے؟ آپ کہیں دیکھو بھائی ہم ہی ہیں تمہارے کرایہ دار, اور ہم ہی میثاق لے رہے ہیں, اور ہم ہی گواہ ہیں, ہم ہی جج ہیں, ہم ہی قاضی ہیں,
کیوں سرکار آپ؟ کیونکہ کسی کی معرفت ہی نہیں ہے کہ اس ڈیل کو، اس ٹریٹی کو، اس قرارداد کو سمجھ سکے. سب کچھ ہم ہی ہیں. تو اب میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ، امام زمانہ خدا کا وہ میثاق ہیں جو خدا نے لیا اور جس کی تاکید بھی کی. خداوند تبارک و تعالیٰ، امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا بدا کا تو میں تم کو بتاتا قیامت تک کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. بدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام سجاد بتائیں کہ 2023 میں یہ ہوگا، دنیا سے چلے جائیں. بدا آئے تو خدا کا علم، اب امام سجاد تو ہے نہیں جو خدا ان کو وہ علم دے کر کہے کہ اب ان کو یہ بتاؤ. تو امام نے فرمایا کہ مجھے خوف نہ ہوتا. کس بات کا خوف؟ میں یہ سمجھاؤں کہ بدا کا خوف، اور تم شاید یہ وجہ ہو کہ تم امام کو اپنے جھوٹا سمجھو گے. ہم بتا کے چلے جائیں اور بدا ہو جائے، خدا کے ارادوں میں تبدیلی ہو جائے. تم کو امام نے تو یہ بتایا تھا 2023 میں یہ ہوگا اور نہیں ہوا، تو امامت پر حرف آئے گا. لہٰذا ہم تمہیں بتا کے نہیں جا رہے. بدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا ایک بات کہتا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اور پھر اپنے فیصلے میں تبدیلی لے آتا ہے. امام صادق کا مناظرہ موجود ہے. امام نے بدا کو قرآن کی آیت کے ذریعے ثابت کیا ہے. دوسرے مکاتب پھر بدا کو نہیں مانتے. امام نے کہا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، خدا جس چیز کو چاہتا ہے لوح محفوظ میں مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوں کا توں برقرار رکھتا ہے. پھر امام نے فرمایا وَهَلْ يُثْبِتْ إِلَّا مَا مَحَا وَهَلْ مَحَا إِلَّا مَا قَدْ ثَبَتَ. یہ بتا اے شخص کہ خدا اسی چیز کو تو مٹائے گا جو لکھی جا چکی ہے، اور اسی کو تو لکھے گا جو ابھی تک نہیں لکھی ہوئی تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ خدا جو کچھ تھا لکھ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو خدا قرآن کے مطابق مٹا بھی رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے. لکھتا وہی چیز ہے جو نہیں لکھی ہوئی ہوتی، مٹاتا اسی کو ہے جو لکھا جا چکا ہوتا ہے. تو بدا کا عقیدہ اگر آ جائے، خدا کی مشیت میں تبدیلی آ سکتی ہے، 10,000 طریقے سے آ سکتی ہے. لیکن امام زمانہ کا وجود وہ ہے جس میں خدا خود ضمانت دے رہا ہے کہ بدا یہاں پر نہیں آئے گی. السلام علیکم میثاق اللہ الذی، اس کو ہم نے اخذ بھی کیا ہے، تاکید بھی کی ہے. کس طرح سے تاکید کی ہے؟ جا کر سورہ احزاب میں پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب و یاد کرو کہ جب نبیوں سے میثاق لیا، وَمِنْكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء سے میثاق لیا، تم سے میثاق لیا، نوح سے میثاق لیا، موسیٰ سے میثاق لیا، عیسیٰ ابن مریم سے میثاق لیا. خدایا تو نے میثاق لیا. تیرے پیغمبر تجھے پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے تھے؟ پہچانتے تھے. تو پروردگار تو نے آخر میں یہ کیوں کہا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا؟ ہم نے بڑا کٹھن، بڑا مضبوط، بڑی ڈینسٹی کے ساتھ، بڑا گاڑھا، بڑا مستحکم، نہ ٹوٹنے والا. خدا جب کہے نہ ٹوٹنے والا، کائنات ہل سکتی ہے، میثاق نہیں ٹوٹ سکتا. ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، یعنی حضرت حجت کا وجود وہ میثاق ہے کہ جو رسول خدا نے بھی دیا، تمام انبیاء نے بھی دیا، اور معمولی میثاق نہیں ہے. یہ میثاق غلیظ ہے. عربی میں غلیظ کا مطلب اردو والا نہیں ہے. عربی میں غلیظ کا مطلب ہے گاڑھا، جس کی ڈینسٹی ہو، محکم، مستحکم. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اس لیے کہ سچوں کی سچائی کو قیامت میں پوچھا جائے. کون سا میثاق ہے جو سچوں کی سچائی سے متصل ہے؟ یعنی تم یہ بتاؤ کہ 12، 5 اور 14 کی مودت اور ولایت میں کتنے سچے تھے. یہ میثاق اس لیے لیا گیا کہ جب 12واں ظہور کرے تو اس کے ساتھ ہو جانا معکم. اب گفتگو میں ختم، 15 منٹ باقی ہے میرے پاس. بیٹا پانی دے. اچھا اب چلیے، یہ جو میثاق، اب چلیے امام حسین کی محبت اور امام زمانہ سے جوڑنا ہے مجھے. امام حسین کی پیاس کو اور مظلومیت کے ساتھ جو مولا قتل ہوئے. یہ جو کہا جاتا ہے نا، پیاس کو یاد رکھا مقصد بھول گئے، زخموں کو گننے میں لگا دیا وقت ہم نے سید الشہداء کے، مقصد کو بھول گئے. میرے 5ویں امام نے زخم گن کے بتائیں. میں زخم کو یاد رکھوں گا، میری موت زخم کو گنتے گنتے آئے. جب قیامت میں اٹھوں تو میں زخموں کی تعداد مجھے یاد ہو، مولا حسین کی پیاس یاد ہو. اب خوب توجہ کیجیے گا، یہ آپ کے اشک ازا فائدہ کہاں دیں گے؟ یہ مولا حسین کی محبت. دو باتیں، پیاسا قتل کیا گیا. دیکھیے میں فضائل مسائل مجھے خود جو آپ کو گریہ کرنا، فرش ازا ہے سرکار، اور سید الشہداء مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، دوسرا سید الشہداء پیاسے شہید ہوئے. یہ جو گھر کر چکی ہے نا، عربی کا لفظ ہے ملکہ، ان بلٹ، آپ کے وجود کی فطرت ثانیہ ہو چکا ہے سید الشہداء سے محبت اور ائمہ سے محبت. سید الشہداء پر خصوصاً گریہ.
اس کے اوپر اگر گفتگو ہونی چاہیے واقعاً کئی گھنٹے چاہیے سوال جواب کے اصل امام حسین کی گریے کی خاصیت کیا ہے، جو تمام ائمہ پر گریہ ہے لیکن روایات کے مطابق امام حسین پر گریے کی خاصیت کیا ہے، یہ باقاعدہ ایک درس ہے، یہ باقاعدہ گفتگو ہے، خطابے کے ساتھ نہیں، خطیبانہ جملوں کے ساتھ نہیں، ادیبانہ جملوں کے ساتھ نہیں، روایات کی روشنی میں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ روایت ہے غیبت نعمانی میں کہ جب حضرت حجت آئیں گے، میں نے کیا کہا، مولا کی پیاس، مظلومیت کے ساتھ شہادت اور مولا کا قتل، یہ تین باتیں ہیں ہماری، ان کو ذہن میں رکھیے گا جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں۔ حضرت حجت آئیں گے تو فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانہ، اے دنیا والوں، میرے الفاظ میں ظاہر ہو چکا ہوں، آ چکا ہوں، حجت خدا ہوں، تعارف کروائیں گے اپنا، میرے جد حسین کو لوگوں نے مظلوم قتل کیا اور بعض جگہ یہ کہ پیاسا قتل کیا۔ اچھا، امام چھٹے امام فرماتے ہیں ابلیس آئے گا، کہے گا یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں، فلاں دشمن اہل بیت کو، امام حسین کے دشمن کو لوگوں نے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا۔ یہ اس روایت میں گریہ بھی کر سکتے ہیں آپ، فقہ الحدیث میں جائیے، ذرا اس کی رک جائیے، اس کو ذرا سا آپ چھان پھٹک کیجئے، کھنگالیے اس روایت کو اور سمجھیے کہ آپ کی ماں نے جو آپ کی تربیت کی نا، باپ نے حلال لقمے کے ساتھ، یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہاں پر اپنی رات برباد کر کے، دعا کیجئے ماں باپ کے لیے۔ بخدا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں دیکھ رہا ہوں نا مومنین کس طرح اپنے نوکری، کام، کاروبار کے ساتھ جو مجلسیں کر رہے ہیں، یقین کریں مجھے شرم آتی ہے ان مومنین کے سامنے جب یہ میرا احترام کرتے ہیں۔ بخدا جھوٹ نہیں کر، اس میں کچھ جھوٹ کا لفظ تو مناسب نہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، یقین کریں آپ اپنی اس دولت کو جو آپ کو ملی سمجھیے بخدا۔ امام حسین فرمائیں گے میرے جد، امام زمانہ فرمائیں گے میرے جد امام حسین کو پیاسا اور مظلومیت کے ساتھ قتل۔ ابلیس آئے گا، جبرائیل زمین پر آ کر یہ آواز دیں گے، امام زمانہ زمین پر بیٹھ کر یہ آواز دیں گے کہ میرے جد حسین کو اس طرح سے قتل کیا گیا۔ ابلیس ہواؤں میں اڑے گا اور کہے گا کہ مولا حسین کے فلاں دشمن کو معذرت، یہ میں سمجھا رہا ہوں، ابلیس یہ نہیں کہے گا، ایک دشمن امام حسین کا نام لے گا اور کہے گا کہ بنو امیہ کے ایک شخص کو قتل کیا گیا اس طرح سے جو امام حسین کا دشمن ہے، وہ نہیں کہے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جبرائیل ہواؤں میں اڑ کے کہے گا، ابلیس ہوا میں اڑ کے کہے گا، جبریل زمین پہ بیٹھ کے کہیں گے اچھا اب مجھے بتائیے یہ جو آپ ابھی زیارت اہل یاسین میں ٹکڑا آئے گا، مولا معکم، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں، عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ جو آسمان پہ اڑ رہا ہے وہ زیادہ متقی ہے یا جو زمین پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے؟ ایمان سے جواب دیجیے گا۔ مٹی کا پتلا جس کو خدا نے ابھی بنایا ہے اور کہہ رہا ہے سجدہ کرو، حجت تو فرشتوں کے ساتھ ہے، خدایا مٹی کا پتلا، نہ عبادت نہ رکوع، کچھ سب کچھ ندارت۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عقل جب بھی خدا کے حکم سے ٹکرائے گی گمراہ ہوگی۔ خوب آرام سے اس روایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو ابلیس آسمان پہ اڑ رہا ہے وہ زیادہ باکرامت ہے، وہ زیادہ بڑا معجز نما ہے، اس کے پاس زیادہ بڑی ولایت ہے، یا کوئی بھی شخص امام نہ ہو، میں ہوں آپ ہوں، زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ ہیں، ہمارا میسج یہ سنو، تو ایک دفعہ آپ مجھے دیکھیں گے، ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے آسمانوں میں اڑ رہا ہے، اور یاد آئے گا کہ حضرت عیسیٰ بھی پانی پہ چلا کرتے تھے، خضر بھی ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کی سنت تو اس میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر محبت اہل بیت کے رشتے اور زنجیر اور لڑیاں مستحکم نہیں ہوئی ہوں گی، اور جو میں نے کہا کہ محبت اہل بیت کے ذریعے آپ نے پہچاننا نہیں سیکھا ہوگا، اور زیارت آل یاسین کا جملہ مولا آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کیا مطلب؟ آپ زمین پہ بیٹھے آپ کے ساتھ ہوں، آپ ہوا میں اڑیں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دشمن مردے کو زندہ کرے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دشمن پانی پر چلے آپ کے ساتھ ہوں۔ میں دشمن کی کسی کرامت اور معجزے کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ کائنات میں شیطانی طاقتیں بھی ہیں، رحمانی طاقتیں بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن نے خانہ پوری کے لیے سامری کے گوسالے کے قصے کو کہا تھا؟ موسیٰ گئے کوہ طور پر، سامری نے فقذفنا من حلی القوم، سامری نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو لیا، پگھلایا، جسداً عجلاً لہو خوار، اور اس کے بعد ڈھال لیا بچھڑے کی صورت میں، جبریل کے قدموں سے مٹی کو لیا اور اس پر مارا، بچھڑا آواز دینے لگا ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا خدا، میں اس پر نہیں چلتا، میں دیکھتا ہوں موسیٰ کے قدم کہاں ہیں، عیسیٰ کے قدم کہاں ہیں،
اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ ہم نے موسیٰ سے پیمان لیا، عیسیٰ سے لیا، تم سے لیا، نوح سے لیا، تمام انبیاء سے لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ کون سا میثاق ہے؟ یہ محبت اہل بیت کا میثاق ہے. یہ کون سا میثاق ہے جو مستحکم ہے، جس پر انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن سے چل کر پوچھئے. ایک چیز ہے جس پر تمام انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے، وہ ہے رسول خدا کی رسالت. اور رسول خدا کی رسالت کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. دوبارہ چلے اسی قصے کی طرف. دشمن امام حسین کے بارے میں ابلیس نام لے کر کہے گا کہ یہ مظلوم مارا گیا. جبرائیل اور امام زمانہ کہہ رہے ہیں میرے جد مظلوم مارے گئے. تو اگر انسان اعمال کے ذریعے شخصیات کو پہچانے گا تو چلا جائے گا، اور اگر انسان رسول خدا کی حدیث کے ذریعے پہچانے گا کہ علی کو میرے بعد ماننا، حسن کو ماننا، حسین کو ماننا، ان کو آپ اپنی عقل کے مطابق مت سمجھیے، رسول کی حدیث کے مطابق سمجھیے. یا میں غلطی کا ازالہ کر دوں جو میری زبان سے نکل جائے، شاید غلط پہنچی بات. ہم ایک دوسرے کو اعمال سے پہچانتے ہیں. جو شخص فاسق و فاجر ہے وہ معتبر نہیں ہے. فاسق و فاجر گناہ گار ہے، چاند کی گواہی پہ اس پہ عمل نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں، ہے نا. آپ خدا نخواستہ کسی ایسے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جو بد کردار ہو. تو یہ عام آدمیوں کو آپ اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں. اپنے مرضی تقلید کو آپ نیک اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں. ائمہ کو آپ اعمال کے ذریعے نہیں پہچانتے. ائمہ کو آپ حدیث رسول کے ذریعے پہچانتے ہیں. سر رکھا ہوا گھٹنے پر نماز نہیں پڑھی، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نہیں گھبراتے، آپ نہیں گھبراتے. خود توجہ کیجیے گا. لہٰذا ابلیس نام لے گا فلاں کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا. جبریل اور امام زمانہ نام لیں گے امام حسین کا. اب لوگ کہیں گے اچھا کہ یہ کہہ رہا تو کچھ ان کے پیچھے، کچھ امام کے پیچھے. اب ایک سوال ہے، ابلیس ہم کو اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا، تو ابلیس یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ امام حسین مظلوم مارے گئے؟ نام لے رہا امام حسین کا، میرے پیچھے آ جاؤ گے تو پیغام اپنا سنا دوں گا. ابھی تو حسین کا نام لے کے میرے پیچھے آ جاؤ. سوال یہ ہے ابلیس کیوں نہیں کہہ رہا ان یا اہل العالم ان حسین ابن علی قتل مظلوما قتل عطشانا، حسین مظلوم مارے گئے. امام زمانہ بھی کہہ رہے ہیں حسین مظلوم مارے گئے. لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. اچھا اس کے پاس ایک ویلیو ایڈڈ چیز ہے، یہ ہوا میں اڑا ہے. جبریل زمین پر ہیں، امام زمانہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں خانہ کعبہ کے اوپر بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ یہ اشک عزا کریں گے. یہ تھا خطیبانہ جملہ. اب چلیے روایت کی طرف. امام نے فرمایا کہ جبرائیل اور حضرت حجت یوں فرمائیں گے، ابلیس نام لے گا دشمن اہل بیت کا کہ وہ مظلوم مارے گئے. تو راوی نے پوچھا، راوی کے ذہن میں سوال تھا، یہ ابلیس امام حسین کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اگر لے تو مشکل تو آسان اس کی ہو جائے گی نا. امام نے فرمایا ما وفق له، توفیق ہی نہیں ہے کہ حسین کا نام ہے. آپ اس کا مطلب سمجھے؟ آپ اس کا مطلب سمجھے؟ یعنی سید الشہداء کا نام گریہ کرنا پہلا فائدہ کہاں دے گا؟ اسی گریہ کی بنیاد پر، اسی محبت حسین ابن علی کی بنیاد پر آپ ظہور کے وقت انشاءاللہ ہم اور آپ حضرت حجت سے متصل ہوں گے. ارے سرکار دیکھیے تو وہ ابلیس اڑتا ہوا جا رہا ہے، نام لے رہا ہے، اڑتا ہوا جائے. یہ جو جملہ ہے نا، اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ ائمہ نے پیاس یاد رکھنے کو کہا، زخم یاد رکھنے کو کہا، مظلومیت یاد رکھنے کو کہا. یہ تمام کے تمام باتیں آپ سے کہا یاد رکھیں. جو حکم دیا گیا ہے وہ اس ہستی کی شہادت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم شکل پیغمبر. انیس نے علی اکبر کا شکل و شمائل کا نقشہ کھینچا. ان سب گلوں میں ایک علی اکبر سا گل بدن، ان میں ایک اکبر محروس جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرہ پر ایسی کہ خجل ہو محتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب. جس نے ان گیسوں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. جب صبح کی اذان دی ہوگی نا علی اکبر نے، تو یقیناً یہ میرا دل کہتا ہے کہ بی بی نے کہا ہوگا
کہ بیبیوں تم نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی؟ سن لو ایسا ہی تھی. اور عجیب شعر ہے، عجیب بند ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کا، ہلال نقوی صاحب کا، کہ بالکل وہی صدا ہے پیمبر کے بعد بھی، لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی. لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت کام لیں، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. آپ فجر کی اذان کو سنتے ہیں، جب جناب لیلا سنتی ہوں گی قلب میں ایک برچی سی لگتی ہوگی، اکبر کی یاد آتی. جب انصار و یاور جا چکے تو ایک دفعہ حسین ابن علی نے جناب علی اکبر کو حکم دیا. علی اکبر تیار ہوئے، مقاتل کے مطابق خیمے میں گئے رخصت کے لیے. خیمے میں کیا ہوا تاریخ خاموش ہے، لیکن مقاتل نے یہ جملہ بتایا ہے کہ خیمے سے اتنی گریے کی آواز آئی، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. علی اکبر کبھی ایک قدم باہر نکالتے، واہ جعفرہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ، تمام شہدائے اہل بیت کی آوازیں آئیں. بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کیا. کبھی کوئی بہن دامن پکڑتی تھی قبا کا، بھیا ایک دفعہ اور چہرہ دکھا جا. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حسین نے جب یہ دیکھا کہ اکبر باہر نہیں آ پا رہے، خیمے کے نزدیک آئے اور کہا داعی ہے بہن، اب علی اکبر کو جانے دو. اکبر کی رخصت وہ ہے کہ جس میں امام وقت کو آ کر مداخلت کرنی پڑی. اکبر خیمے سے باہر تشریف لائے، ذوالجناح پر سوار ہوئے اور حسین نے عجیب کام کیا. فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ الْكَرِيمَةِ، اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا، نظر نحو السماء، آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا گواہ رہیو اب اس کو بھیج رہا ہوں جو کردار و گفتار میں، سیرت و صورت میں ہو بہو تیرے رسول کی تصویر تھا. وَكُلَّمَا اشْتَقْنَا، اور جب بھی ہم اہل بیت کو تیرے رسول کی زیارت کا جی چاہتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے تھے اور علی اکبر کو میدان کی جانب بھیجا. علی اکبر نے عجیب جنگ کی، جو پہلوان آتا تھا رجس پڑھتے جا رہے ہیں. علی مرتضیٰ کی بہادری کے جوہر دکھائے، سید الشہداء کے فرزند ہیں. کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا. گھوڑے کی باگوں کو موڑا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف آئے. عجیب راز ہے. سبب کیا ہے؟ یا ابتا العطش قد قتلن وثق الحدید اجہدن، بابا زرا کی گرمی بےکل کیے دے رہی ہے، پیاس ہلاک کیے دے رہی ہے. حد الی شربۃ من الماء السبیل، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے تاکہ طاقت آ جائے اور دوبارہ جہاد کر سکوں. حسین ابن علی نے اپنی زبان منہ میں رکھی اور دوبارہ دعا دی. کہا بیٹا جاؤ، امید یہ تمہارے جد تمہیں کاس بہشتی سے سیراب، اور اپنے ایک عقیق دیا کہ بیٹا اس کو زبان کے نیچے رکھ لینا. اب جو اکبر گئے تو جنگ کرتے جا رہے ہیں. منقذ بن مرہ ملعون نے کہا کہ میں اس کے باپ کو اس کے غم میں رلاؤں گا. دھوکے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا پشت پر آیا. شہزادہ تنہ تنہا لشکر کا مقابلہ کر رہا ہے، سینکڑوں لوگ ایک اکیلی جان ام لیلا کے. شہزادہ تلوار سے مقابلہ کر رہا ہے. یہ ملعون ایک دفعہ پشت سے آیا، علی مرتضیٰ کے چاند کو ایک نیزہ اس کی ضرب ماری. نیزہ بدن مطہر میں پیوست ہوا، زخم سے خون بھل بھل بہا. کئی پہر کی پیاس ہے، شہزادے کے بدن سے خون نکلنے لگا. علی اکبر کے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی، تلوار چھوٹی، غش آیا، اپنے آپ کو ذوالجناح کی گردن پر گرا کر باہوں کو ہاتھ میں ڈال لیا. اب جب لشکر اشقیاء نے دیکھا، سارو اربن اربا، ہر ایک نے تلواروں کے وار کیے. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے. یا بتا درکنی، بابا ہماری خبر لیجئے. حسین آئے اکبر کے لاشے پر، فوضا خدہ علی خدہ، کبھی دائیں رخسار کو رکھا کبھی بائیں رخسار کو رکھا. یہ باپ ہے نا، بیٹے کا دل ہے. ارے چین نہیں آ رہا. بنو ہاشم کے جوانوں کو بلایا، بیٹا آپ بھائی کی لاش کو لے کر جاؤ. لاش گئی، گنج شہیدہ میں رکھا گیا. ایک برقع پوش عورت دوڑتی ہوئی آئی، اپنے آپ کو لاشے پر گرایا. حسین آگے آئے، بڑے پیار سے بازو کو پکڑا، خیمے میں لے کر گئے. لشکر یزید کے ایک سپاہی کا بیان ہے. میں نے پوچھا اپنے ساتھی سے یہ کون تھی معظمہ برقع پوش؟ میں نہیں پہچانا. کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں کہوں گا بی بی کتنے پیار سے بھائی نے اٹھایا علی اکبر کے لاشے پر سے. جب خیمے میں لے کر گئے ہوں گے تو گلے بھی لگایا ہوگا، پیشانی کا بوسہ لیا ہوگا. زینب نے جی بھر کے حسین کی آغوش میں گریہ کیا ہوگا. حسین کی صورت دیکھی ہوگی، زینب کے جی کو آرام ہو گیا ہوگا.
میں کہوں گا مولا یہ تو ابھی زندہ ہے نا آپ، جب 11 محرم کو یہی بہن رخصت ہو کر جائے گی تب کوئی پیار سے بازو پکڑنے والا نہیں ہوگا، لشکر اشقیہ ہوگا علی کی بیٹی۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں جناب زینب، جناب سید الشہداء حضرت علی اکبر کی، بانیان مجلس، حاضرین مجلس، اس فرش میں جس نے بھی جس طرح سے بھی زحمت کی ہے، اور واقعا جو لوگ زحمت کریں جس طرح سے بھی کی ہے، پروردگار تو جانتا ہے، ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو لوگ ان میں سے جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں صحت سلامتی توفیقات طول عمر برکت کے ساتھ عطا فرما۔ جن لوگوں نے قلیل خطیر عظیم حقیر جس طرح سے بھی حصہ لیا، پروردگار شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ان سب کو شفاعت خاصہ نصیب فرما۔ حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کی محبت، عمل اہل بیت، کردار اہل بیت، عقائد اہل بیت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو بچیوں کو عبادتوں سے غافل نہ فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو مودت اہل بیت سے دور مت فرما۔ پروردگار جو سو سلام نوحہ مرثیہ پڑھنے والے تھے دنیا سے چلے گئے، حضرت علی اکبر کی شفاعت نصیب فرما۔ جو زندہ ہیں ان کو طول عمر توفیقات کے ساتھ نصیب فرما۔ جس نے اس امام باڑے کو بنایا، جو اس امام باڑے کی خدمت کریں، جو کمیٹی ہے یہاں کی، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو خوشحالی شادمانی شادکامی عطا فرما۔ مجھ سے آپ سے SMS واٹس ایپ کے ذریعے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار ان کی تمام حاجتوں کو شہزادہ علی اکبر کی مظلومیت کے صدقے میں، حسین کی مظلومیت کے صدقے میں ان کی تمام حاجتوں کو حاجت روا فرما۔ ہم کو امام کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔